یہ بات ہے آج سے صرف 3 سال پہلے کی، جب ایک فشر مین ناروے کی ویسٹ کوسٹ لائن پر مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ اچانک اس کی بوٹ کے پاس ایک بلوگا ویل گول چکر لگانے لگتی ہے، جو کہ دکھنے میں کافی ہیومن فرینڈلی لگ رہی تھی۔ لیکن یہاں حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی ویل گلیشیئر ایریاز یا پھر بہت زیادہ ٹھنڈے علاقوں میں رہتی ہیں، اور نہ ہی ناروے کا یہ علاقہ ٹھنڈا تھا اور نہ ہی یہاں کوئی گلیشیئر موجود تھا۔ اور دوسری بات، اگر اس طرح کی ویل کو کسی جگہ جانا ہو تو یہ ہمیشہ گروپس میں سفر کرتی ہیں، لیکن یہ ویل ناروے کی کوسٹ لائن پر بالکل اکیلی گھوم رہی تھی۔ فشر مین نے مچھلی پکڑنے کے لیے جو کانٹے پھینکے ہوئے تھے، یہ ویل بار بار ان کانٹوں کو لے کر اوپر آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ویل فشر مین کو کچھ بتانا چاہتی ہے، لیکن کیا بتانا چاہتی ہے یہ پتہ نہیں چل سکا۔ فشر مین نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے ناروے آفیشلز کے ساتھ رابطہ کیا اور اس ویل کے بارے میں بتایا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد ریسرچرز کی ٹیم وہاں پہنچی اور وہ لوگ اس ویل کو اپنے ساتھ لے گئے۔ 3 دن گزرنے کے بعد ایک آفیشیل رپورٹ پبلک کی گئی، جس میں اس ویل کے بارے میں حیرت انگیز انفارمیشن دی گئی تھی۔ ایکسپرٹس کا کہنا تھا کہ یہ ویل یا تو رشیا یا امریکہ کے کسی خفیہ ایکسپیریمنٹ کا حصہ تھی۔ جب اس سے زیادہ کام لیا گیا تو یہ وہاں سے بھاگ نکلی اور چھپتے چھپاتے یہ ناروے کی کوسٹ لائن تک آ گئی۔ جب اس ویل کے بارے میں رشیا سے پوچھا گیا تو ان لوگوں نے صاف صاف انکار کر دیا، اور اسی طرح جب امریکہ کے ساتھ رابطہ کیا تو انہوں نے بھی اس ویل کی اونرشپ لینے سے انکار کر دیا۔ لیکن ریسرچرز ابھی بھی اس ویل کو کسی خفیہ ایکسپیریمنٹ کا حصہ ہی بتا رہے تھے۔ بہت زیادہ ریسرچ اور چھان بین کرنے کے بعد بھی جب اس ویل کے بارے میں کچھ خاص پتہ نہیں چل سکا تو ریسرچرز نے اسے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا۔ لیکن اس ڈسکوری نے پوری دنیا کے سامنے کئی طرح کے سوالات کھڑے کر دیے تھے، جن کے جواب ڈھونڈنا بے حد ضروری تھا۔ میرا نام ہے عبید رضا اور دیکھنے والے تمام ویورز کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے امریکہ اور رشیا ڈالفن ویل اور سی لائنز کو واچ ڈاگ کی طرح استعمال کر رہے ہیں، اور واچ ڈاگ ایسے کتے کو کہتے ہیں جو کہ گھروں کی رکھوالی کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کتوں کے سامنے نارمل روٹین سے ہٹ کر اگر کوئی بھی ان یوزول ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو یہ اسے دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، اور بالکل اسی طرح سے امریکن نیوی کی ٹرین شدہ ڈالفنز بھی کام کرتی ہیں۔ پچھلے کئی ہزار سالوں سے انسان جانوروں سے کام لیتے آئے ہیں، جیسا کہ کبوتر کا استعمال کر کے جنگ کے دوران میسیجز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا تھا، اور ہاتھیوں کا استعمال کر کے دشمن کے سپاہیوں کو کچل دیا جاتا تھا۔ اسی طرح سے گھوڑے، اونٹ اور کتوں سے بھی جنگ کے دوران طرح طرح کے کام لیے جاتے تھے، پر کبھی بھی کسی سمندری جانور سے اس طرح کا کوئی کام نہیں لیا گیا۔ لیکن 1945 میں جب امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان کولڈ وار چل رہی تھی تو امریکہ ہر لحاظ سے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ایڈوانس شو کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اس لیے 1960 میں ایک کورٹ آپریشن شروع کیا گیا، جس کا نام US نیوی میمل پروگرام رکھا گیا تھا۔ اس خفیہ آپریشن میں نیوکلیر سبمرین کے سونار سسٹم کو اور زیادہ بہتر بنانے کے لیے ایک ڈالفن کو ٹریننگ دی گئی تھی، اور پھر 1965 میں اس طرح کا ایک کامیاب ٹیسٹ بھی کیا گیا، جس میں ایک ٹفی نامی ڈالفن نے سمندر کے باٹم سے کئی طرح کے ٹول اٹھائے اور انہیں سرفیس پر لے آئی۔ جس بوٹ پر یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا اس کے نیچے 60 میٹر کی گہرائی تک کوئی بھی ان یوزول چیز ڈالفن کو نظر آتی تو فوراً اوپر آ کر آفیسر کو ایک سائن دے دیتی۔ لیکن یہاں آپ کو حیرانی کی بات بتاتے چلیں کہ ڈالفن کو سمندر کے اندر صرف 60 میٹر کی گہرائی تک ہی نظر آتا ہے۔ اس سے گہرے پانی میں اگر ڈالفن نے کسی چیز کو دیکھنا ہو تو یہ اپنے ایکو لوکیشن سسٹم کو استعمال کرتی ہے۔ جی ہاں، ڈالفن کے سانس لینے کے بعد جب اس کے پھیپھڑوں سے ایئر ببلز ایئر وے کے تھرو باہر نکلتے ہیں تو راستے میں موجود فونک لپس بہت زیادہ تیزی کے ساتھ وائبریٹ ہونے لگتے ہیں، اور یہ وائبریشن ڈالفن کے فور ہیڈ میں چلی جاتی ہے۔ فور ہیڈ میں ایک خاص طرح کا آرگن موجود ہوتا ہے جو کہ وائبریشن کو ساؤنڈ میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ ساؤنڈ ڈالفن کے فور ہیڈ سے ہائی فریکوینسی کلکس کی ایک سیریز کی صورت میں نکلتی ہے، جس کی فریکوینسی کی پیک رینج 40 سے 130 کلو ہرٹز تک ہو سکتی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ ساؤنڈ کی پانی میں ٹریول کرنے کی سپیڈ ہوا میں ٹریول کرنے کی سپیڈ سے 2 گنا زیادہ ہوتی ہے، اور جب وہ ساؤنڈ ڈالفن کے فور ہیڈ سے باہر نکلتی ہے تو باہر موجود آبجیکٹ سے باؤنس ہو کر واپس آتی ہے۔
बाउंस होने के बाद वो साउंड फिर से एकोस की एक सीरीज में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे डॉल्फिन के जबड़े के नीचे मौजूद एक खास तरह का ऑर्गन रिसीव कर लेता है। इसके बाद डॉल्फिन का ब्रेन बाहर मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट या इन्वायरमेंट की इमेज इसी के ब्रेन में ही बना देता है। और बिल्कुल यही प्रोसेस एक न्यूक्लियर सबमरीन के सोनार सिस्टम में भी होता है। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि आजकल की एडवांस टेक्नोलॉजी को छोड़कर इन डॉल्फिन्स को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। आखिर क्या वजह हो सकती है कि मैन मेड टेक्नोलॉजी वो काम नहीं कर सकती जो एक ट्रेन्ड डॉल्फिन कर सकती है। वर्ल्ड वार 2 के दौरान जर्मनी ने समंदर के हर हिस्से में मैग्नेटिक माइंस बिछा दिए थे। उनमें से कई माइंस जंग के दौरान ही फट गए थे, लेकिन कई माइंस आज भी समंदर की मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। अगर इन माइंस को सोनार टेक्नोलॉजी की मदद से ढूंढा जाए तो महीनों के बजाय कई साल लग जाएंगे। फिर भी सारे माइन ढूंढना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। लेकिन यही काम ट्रेन डॉल्फिन की मदद से किया जाए तो सारे माइन चंद ही हफ्तों में निकाल लिए जाएंगे। और इसीलिए अमेरिकन नेवी ने अपने सोनार सिस्टम को और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए इन डॉल्फिन्स को ट्रेनिंग दी है। इन ट्रेन डॉल्फिन्स को सबसे पहले वियतनाम वॉर में इस्तेमाल किया गया था, जहां इन्होंने समंदर की गहराई में छुपे मैग्नेटिक माइंस को ढूंढकर अमेरिकन नेवी का रास्ता क्लियर किया था। इसी तरह इराक वार के दौरान उम्मे कसर पोर्ट को क्लियर करने के लिए इन डॉल्फिन्स का इस्तेमाल किया गया था। इस पोर्ट पर पानी का रंग इतना गंदा हो चुका था कि अगर ये डॉल्फिन्स ना होती तो माइंस को ढूंढने के लिए कई महीने लग जाने थे। लेकिन इन डॉल्फिन्स ने ये काम चंद ही हफ्तों में कर दिया। नाज़रीन, माइंस को ढूंढने के लिए डॉल्फिन को सबसे पहले समंदर के उस हिस्से में भेजा जाता है जहां ऑफिसर को शक हो कि इस जगह माइन हो सकते हैं। और अगर समंदर के उस हिस्से में माइन मौजूद हो तो डॉल्फिन एक खास तरह की आवाज निकालती है, जिससे नेवी के ऑफिसर को पता चल जाता है कि समंदर के इस हिस्से में कोई माइन मौजूद है। जब डॉल्फिन सरफेस पर वापस आती है तो इसके मुंह के साथ एक खास तरह की डिवाइस लगा दी जाती है, और जिस जगह डॉल्फिन वो डिवाइस लेकर जाती है उस जगह ह्यूमन डाइवर्स जाकर माइन को निकाल लेते हैं। इसके बाद उस डॉल्फिन को इनाम के तौर पर कुछ मछलियां भी दी जाती हैं। यहाँ आपको एक दूसरी बात भी बताते चलें कि इन डॉल्फिन्स को सिर्फ माइन डिटेक्ट करने के लिए ही ट्रेन नहीं किया जाता, बल्कि ये दुश्मन की फौज के डाइवर्स को भी ढूंढ सकती हैं और ऑफिसर से हुक्म मिलने पर उन्हें जान से भी मार सकती हैं। हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये डॉल्फिन्स दुनिया में मौजूद हर कंट्री की फौज के पास मौजूद हों, और उम्मीद ही की जा सकती है कि इन डॉल्फिन्स को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाए। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ।